بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر کرو اپنے رب کا سانسوں کے ساتھ، دل میں بغیر آواز نکالے، عاجزی اور خفیہ طریقے سے صبح اور شام ذکر کرو اور غافلین میں سے مت بنو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 205۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو جو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ ترمذی حدیث نمبر 2457۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا دیتے ہیں، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما۔ بخاری 445۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ النمل کی آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے بری سزا کی صورت اور وقت اور جگہ کا تعین نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ اس دنیا میں بھی مختلف افراد، گروہوں اور قوموں کو بے شمار مختلف طریقوں سے ملتی ہے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت عین موت کے دروازے پر بھی اس کا ایک حصہ ظالموں کو پہنچتا ہے۔ موت کے بعد عالم برزخ میں بھی اس سے آدمی دوچار ہوتا ہے اور پھر روز حشر سے تو اس کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جو پھر کہیں جا کر ختم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 6۔ اور اے محمد، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں جو اس قرآن میں کی جا رہی ہیں اور نہ یہ کسی انسان کے قیاس اور رائے پر مبنی ہے، بلکہ انہیں ایک حکیم و علیم ذات القا کر رہی ہے جو حکمت و دانائی اور علم و دانش میں کامل ہے، جسے اپنی خلق کے مسائل اور ان کے ماضی و حال اور مستقبل کا پورا علم ہے اور جس کی حکمت بندوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے بہترین تدابیر اختیار کرتی ہے۔ آیت نمبر 7۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8-10 سال گزارنے کے عہد اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر کوئی ٹھکانہ تلاش کرنے جا رہے تھے۔ مدین کا علاقہ خلیج عقبہ کے کنارے عرب اور جزیرہ نما سینا کے سواحل پر واقع تھا۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 3 الشعراء حاشیہ نمبر 115۔ وہاں سے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جزیرہ نما سینا کے جنوبی حصے میں اس مقام پر پہنچے جو اب کوہ سینا اور جبل موسیٰ کہلاتا ہے اور نزول قرآن کے زمانے میں طور کے نام سے مشہور تھا۔ اسی کے دامن میں وہ واقعہ پیش آیا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات اس سے پہلے سورۃ رقوع نمبر 1 میں گزر چکی ہیں اور آگے سورۃ قصص رقوع 4 میں آ رہی ہیں۔ فحوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت اور جاڑے کا موسم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اجنبی علاقے سے گزر رہے تھے جس سے انہیں کچھ زیادہ واقفیت نہ تھی، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میں جا کر معلوم کرتا ہوں یہ کون سی بستی ہے جہاں آگ جل رہی ہے، آگے کدھر راستے جاتے ہیں اور کون کون سی بستیاں قریب ہیں، تاہم اگر وہ بھی ہماری ہی طرح کوئی چلتے پھرتے مسافر ہوئے جن سے کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی تو کم از کم میں کچھ انگارے ہی لے آؤں گا کہ تم لوگ آگ جلا کر کچھ گرمی حاصل کر سکو۔ یہ مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی دیکھی تھی
کوہ طور کے دامن میں سطح سمندر سے تقریباً 5000 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں رومی سلطنت کے پہلے عیسائی بادشاہ قسطنطین نے 365 عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں ٹھیک اس مقام پر ایک کنیسہ تعمیر کرا دیا تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے 200 برس بعد کیسر جسٹینین نے یہاں ایک دیر یعنی موناسٹری تعمیر کرایا جس کے اندر قسطنطین کے بنائے ہوئے کنیسہ کو بھی شامل کر لیا۔ یہ دیر اور کنیسہ دونوں آج تک موجود ہیں اور یونانی کلیسا یعنی گریک آرتھوڈوکس چرچ کے راہبوں کا ان پر قبضہ ہے۔ آیت نمبر 8، وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اس کی تفسیر ہے، سورہ قصص میں ہے فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ۔ اس سے جو صورت معاملہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وادی کے کنارے ایک خطے میں آگ سی لگی ہوئی تھی، مگر نہ کچھ جل رہا تھا نہ کوئی دھواں اٹھ رہا تھا، اور اس آگ کے اندر ایک ہرا بھرا درخت کھڑا تھا جس پر سے یکا یک یہ ندا آنی شروع ہوئی۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی مرتبہ نبوت سے سرفراز کیے گئے تو غار حرا کی تنہائی میں یکا یک ایک فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی کہ ایک شخص سفر کرتا ہوا ایک جگہ ٹھہرا ہے، دور سے آگ دیکھ کر راستہ پوچھنے یا انگارہ چننے کی غرض سے آتا ہے، اور یکلخت اللہ رب العالمین کی ہر قیاس و گمان سے بالا ذات اس سے مخاطب ہو جاتی ہے۔ ان موقعوں پر در حقیقت ایک ایسی غیر معمولی کیفیت خارج میں بھی اور انبیاء علیہ السلام کے نفس میں بھی موجود ہوتی ہے جس کی بنا پر انہیں اس امر کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کسی جن یا شیطان یا خود ان کے اپنے ذہن کا کوئی کرشمہ نہیں ہے، نہ ان کے حواس کوئی دھوکہ کھا رہے ہیں، بلکہ فی الواقعہ یہ خداوند عالم یا اس کا فرشتہ ہی ہے جو ان سے ہم کلام ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ النجم حاشیہ نمبر 10۔ اس موقع پر سبحان اللہ ارشاد فرمانے سے دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر متنبہ کرنا مقصود تھا کہ یہ معاملہ کیا درجہ تنزیہ کے ساتھ پیش آ رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس درخت پر بیٹھا ہو یا اس میں حلول کرایا ہو یا اس کا نور مطلق تمہاری بینائی سے حدود میں سما گیا ہو یا کوئی زبان کسی منہ میں حرکت کر کے یہاں کلام کر رہی ہو، بلکہ ان تمام محدودیتوں سے پاک اور منزہ ہوتے ہوئے وہ بذات خود تم سے مخاطب ہے۔ آیت نمبر 9، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ آیت نمبر 10، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے۔ اس کی تفسیر ہے، سورہ اعراف اور سورہ شعراء میں اس کے لیے ثعبان ازدے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہاں اسے جان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جو چھوٹے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسامت میں وہ اژدہا تھا مگر اس کی حرکت کی تیزی ایک چھوٹے سانپ جیسی تھی۔ اسی مفہوم کو سورہ طٰہٰ میں حیۃ تسعیٰ یعنی دوڑتے ہوئے سانپ کے الفاظ میں ادا کیا گیا ہے، یعنی میرے حضور اس امر کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ رسول کو کوئی گزن پہنچے۔ رسالت کے منصب عظیم پر مقرر کرنے کے لیے جب میں کسی کو اپنی پیشی میں بلاتا ہوں تو اس کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہوں، اس لیے خواہ کیسا ہی کوئی غیر معمولی معاملہ پیش آئے، رسول کو بے خوف اور مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کے لیے وہ کسی طرح ضرر رسان نہ ہوگا۔ آیت نمبر 11، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے اور منقطع بھی۔ متصل ہونے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خوف کی معقول وجہ اگر ہو سکتی ہے تو یہ کہ رسول سے کوئی قصور سرزد ہوا ہو
اور منقطع ہونے کی صورت میں مراد یہ ہوگی کہ میرے حضور تو کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک کہ آدمی قصوروار نہ ہو، یعنی قصور کرنے والا بھی اگر توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر لے اور برے عمل کے بجائے نیک عمل کرنے لگے تو میرے ہاں اس کے لیے عفو درگزر کا دروازہ کھلا ہے۔ اس موقع پہ یہ بات ارشاد فرمانے سے مقصود ایک تنبیہ بھی تھی اور بشارت بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نادانستگی میں ایک قبطی کو قتل کر کے مصر سے نکلے تھے۔ یہ ایک قصور تھا جس کی طرف لطیف اشارہ فرما دیا گیا۔ پھر جس وقت یہ قصور اچانک بلا ارادہ ان سے سرزد ہوا تھا، اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی کہ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یعنی اے پروردگار میں اپنے نفس پر ظلم کر گزرا، مجھے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہیں معاف بھی فرما دیا تھا۔ فغفر لہ، سورہ القصص آیت نمبر 16۔ اب یہاں اسی معافی کی بشارت انہیں دی گئی ہے۔ گویا مطلب اس تقریر کا یہ ہوا کہ اے موسیٰ، میرے حضور تمہارے لیے ڈرنے کی ایک وجہ تو ضرور ہو سکتی تھی، کیونکہ تم سے ایک قصور سرزد ہو گیا تھا، لیکن جب تم اس برائی کو بھلائی سے بدل چکے ہو تو میرے پاس تمہارے لیے اب مغفرت اور رحمت کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی سزا دینے کے لیے اس وقت میں نے تمہیں نہیں بلایا ہے، بلکہ بڑے بڑے معجزات دے کر میں تمہیں ایک کار عظیم پر بھیجنے والا ہوں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 12 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔